صلوات پڑھے حضرات مل جائیں. یا علی کے بعد اب کہنے لگا ہے یا حسین. یا علی کے بعد اب کہنے لگا ہے یا حسین. آج میرے لال کا قرآن پورا ہو گیا. آج میرے لال کا قرآن پورا ہو گیا. اور داغ ماتم کیا دکھاتے اپنے جلووں کا کمال. داغ ماتم کیا دکھاتے اپنے جلووں کا کمال. قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا. قبر میں مولا کے آتے ہی اجالا ہو گیا. اے کلیم بے تکلم اے تبسم کے خطیب. اے کلیم بے تکلم اے تبسم کے خطیب. مسکرانا ہی تیرا نایاب خطبہ ہو گیا. جو ہوا تھا قتل وہ نیزے پہ زندہ ہو گیا. محمد آل محمد. گزارش مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم رفیق رضوی ابن اخلاق حسین کی روح کو وصال کر دیں. ایک اور صلوات دیں محمد آل محمد. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب غالب کل غالب مطلوب علی کل طالب کی ایک بہت ہی مشہور و معروف دعا ہے جس کو دعائے کمیل کہتے ہیں. اور یہ دعا مولا نے اپنے صحابی جناب کمیل کو تعلیم فرمائی تھی. اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں جو آپ مسلسل علماء سے سنا کرتے ہیں. 2-3 فقرے مجھے اس دعا کے آپ کی خدمتوں میں عرض کرنا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ مولا نے اس دعا میں سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا تذکرہ کیا ہے، اس کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر گناہوں کا اعتراف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی نے معاذ اللہ اپنی غلطیوں کا اعتراف، اس لیے نہیں کیونکہ علی معصوم ہے اور معصوم ہر رجس، ہر عیب، ہر برائی سے پاکیزہ ہوتا ہے. پھر یہ فقرے چونکہ جناب کمیل کو تعلیم فرمائے ہیں، یعنی اللہ سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے، کس طریقے سے دعا کی جاتی ہے اور اللہ سے کس طریقے سے سوال کیا ہے، یہ امام تعلیم فرما رہے ہیں. اب جو امام نے دعا کا جو آغاز ہوا ہے وہ اس انداز سے ہوا ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. وہ ساری دعائیں آپ جو ہے پوری دعا سنتے رہتے ہیں مسلسل ہر شب جمعہ میں. اور اس کے بعد اللہم اغفر لی ذنوب تحتک العصام، اللہم اغفر لی ذنوب لتنزل النقم. در حقیقت یہ دعا ہمارے اور آپ کے لیے اور آنے والے قیامت تک نسلوں کے لیے
یہ دعا عبد اور معبود کے درمیان بہترین رابطہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، طریقہ عبادت ہے اور طریقہ بندگی ہے، کہ کس طریقے سے اللہ سے رابطہ پیدا کیا جاتا ہے، اللہ سے کس طریقے سے راز و نیاز کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ پہلے اس کی صفات کا ذکر، اس کی رحمت کا ذکر، اس کی قدرت کا ذکر، اس کی عظمت کا ذکر، اس کے بعد ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ عصمت کو چاک چاک کر دیتے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو عزت میں بٹا لگاتے ہیں۔ وہ سب ساری چیزیں ہیں جو امام نے بتایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو پیش کرتے ہیں، پیش کرنے کا مطلب یہ ہے سامنے رکھتے ہیں اور اللہ سے راز و نیاز کرتے ہیں، معبود میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، بتانا یہ چاہ رہے ہیں۔ اپنے گناہوں کو کسی اور کو بتانے سے بہتر یہ ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کو بتا دو کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ بندے تمہارے گناہوں کو فاش کر دیں گے، اللہ ستار العیوب ہے، تمہارے گناہوں کو چھپا کے تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ ایک صلاۃ بھیج دیں محمد آل محمد۔ یہ تعلیم ہمارے اور آپ کے لیے ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کو چھپاتا ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے۔ روایات آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں مسلسل کہ اگر کوئی انسان مردے کو غسل دے رہا ہے، اس میں کسی نے کوئی عیب دیکھا ہے تو وہ باہر والے لوگوں کو بیان نہ کرے آ کے کہ اس کے اندر یہ برائی تھی، یہ عیب تھا۔ یعنی اب اس کا عیب دیکھیے، یہاں پر ایک جملہ اور بھی ہے، جب انسان غسل دے رہا ہے اور کوئی عیب اس کو دکھائی دیا، کوئی کمی دکھائی دی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی وہ روح کو تو غسل دے نہیں رہا، جسم کو غسل دے رہا ہے۔ اس کا مطلب جو دکھائی دے گا وہ جسم کے اندر جو عیب ہے، ادھر توجہ کیجیے گا۔ اگر انسان مر چکا ہے اور اس کے جسم میں کوئی عیب ہے، اس کو بھی ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر انسان کا باطن کوئی نجس ہے، باطن میں بھی کوئی عیب ہے، تو اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے عیب کو چھپانے کی جب یہ تاکید کی جا رہی ہے تو روح کے عیب کو بھی چھپانے کی تاکید ہونا چاہیے، اور ہے تاکید ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ اب میں وہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چونکہ میں نے موضوع کا انتخاب ایک دو باتیں، ایک عالم دین کا ذکر ہے اور ایک چھوٹا سا ذکر کر کے گفتگو کو آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ ارشاد فرمایا امام نے، ظاہر سے پوری دعا ایک آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ میں ختم نہیں ہونے والی یہ دعا، ترجمہ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تب بھی آدھے گھنٹے زیادہ لگے گا۔ وَلَا لِقَبَائِهِ، امام فرماتے ہیں اللہم، میں دعا پڑھ رہا ہوں، دعا کے فقرے پڑھ رہا ہوں، اللہم لا اجد للذنوب غافرا، معبود میرے گناہوں کی مغفرت کے لیے میں نے تیرے علاوہ کسی کو نہیں پایا۔ لا اجد للذنوب غافرا، میرے گناہوں کو اگر کوئی معاف کر سکتا ہے تو تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی مغفرت اگر طلب کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں طلب کرنا ہے۔ اور اس کے بعد کا جو فقرہ ہے وہ میرا اصل موضوع ہے، وَلَا لِقَبَائِهِ سَاتِرًا، اور تیرے علاوہ کون ہے جو ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرے۔ میں نے نہیں پایا کہ تیرے علاوہ کوئی ہمارے عیوب کی پردہ پوشی کرے، ہمارے عیب کو چھپائے۔ اس لیے کہ انسان کی بزم میں دوسروں کے عیبوں کو تلاش کر کے اس کی ذلت کے اسباب فراہم کیے جاتے ہیں کہ موقع ملے گا ہم اس کو ظاہر کر کے اس کو ذلیل کر دیں گے، لیکن خالق کائنات انسان کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ سارے عیوب سے واقف ہے، وہ ساری چیزوں سے واقف ہے، مگر پھر بھی تمہارے عیوب کو، ہمارے عیوب کو چھپا رہا ہے، پردہ پوشی کر رہا ہے۔ میں نے کئی مجلسوں میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور اس موضوع کے لیے عنوان سے یہ واقعہ اس وقت بہت مناسب ہے۔ وَلَا لِقَبَائِهِ سَاتِرًا، تیرے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہوں کو چھپائے گا، ہمارے عیوب کو چھپائے گا۔ واقعہ عرض کرنے سے پہلے آیت اللہ علامہ سید علی آیت اللہ علامہ خوئی صاحب کا ایک واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اور نصیحت کا سلسلہ چل رہا تھا، گفتگو چل رہی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ
ہوتا یہ ہے کبھی کبھی کہ ایک انسان میں کوئی ناپسند کام ہم دیکھتے ہیں تو اس کی توبیخ کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، وہی کام کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اور وہی کام ہم خود کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں، بہت سے کام ایسے ہیں۔ ایک انسان کو ہم نے وہ کام کرتے دیکھا، میں نے کہا یار کتنا غلط کام کر رہا ہے یہ، کچھ عرصے کے بعد اس کو بھول گیا، ہم بھول گئے اور ہم پھر وہی کام اب وہ واقع نقلیں کرتے ہیں۔ توبیخ کرنے سے پہلے سوچو کہ کس کام کا برا ہے، نصیحت کرنا الگ ہے، اس کو ذلیل کرنا الگ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نجف اشرف میں، حرم مولا کائنات میں گیا، یار ایک بار دیکھا کہ ایک شخص دروازے کے پاس نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے، نماز کتنی اہم عبادت ہے، لیکن اگر یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں کسی کو اذیت دینے کی خاطر، تو یہ نماز نہیں رہے گی۔ یہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں دکھاوے کے لیے، تو یہ نماز نہیں، جس میں نماز تو نظر آئے گا، روح نماز ناپید ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کہاں پڑھ رہا ہے؟ بالکل دروازے کے سامنے۔ ابھی دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو لوگ جو گزر رہے ہیں ان کو ڈسٹرب ہو رہا ہے، امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، روزے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہوتا نا، کھڑے ہو گئے بیچ میں نماز پڑھ رہے ہیں، نکلنے والوں کے لیے تکلیف ہو رہی، پریشانی ہو رہی۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا کتنا جاہل انسان ہے یہ، یہاں نماز پڑھ رہا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں نکلنے کے لیے۔ یہ کہہ کے بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ کہ کچھ دنوں کے بعد میرے ذہن سے نکل گیا، اسی مقام پہ میں نماز پڑھنے لگا۔ کون فرما رہا ہے؟ ہمارا مرجع۔ کچھ دنوں پہ ہم بھی نماز پڑھنے لگے وہیں پر۔ تو اب جب وہاں نماز پڑھیں، ظاہر سی بات ہے جو تکلیف پہلے لوگوں کو ہو رہی تھی وہی تکلیف اب بھی ہونے لگی۔ تکلیف ہونے لگی، لوگ تو ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، ادھر سے جا رہے ہیں، اور ہم کو بچتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو گزرنے میں، وہاں حرم تک پہنچنے میں، روزے تک پہنچنے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اب جب وہاں سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، اب وہ پورا واقعہ ہے، اس میں میں مختصر کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ اسرا بین محمد و آل محمد پر اللہ سے تر العیوب ہے، وہ عیبوں کو چھپا رہا ہے۔ ہم ظاہر نہ کریں کسی کے عیب کو، کسی کے عیب کو، کسی کو رسوا نہ کریں، ذلیل نہ کریں۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے کلام کرنے والا، لقب ان کا خطاب ہے، اللہ نے نوازا ہے۔ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، زیادہ بھی پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم یا موسیٰ، پڑھتے ہیں نا۔ کلیم اللہ یعنی مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ سے کلام کرنے والے۔ قید پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، بالکل جب سوکھا پڑ گیا بہت توجہ سنیے گا۔ موسیٰ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لے کے میدان میں پہنچ گئے۔ ہمارے یہاں بھی نماز استسقاء ہے۔ نماز استسقاء ایک بات آگے تو سن لی یہاں پر۔ ایک بات تو کسی مقام پر بارش نہیں ہوئی، سوکھا پڑ گیا، نماز استسقاء کی دعائیں ہو رہی، نہیں بارش ہو رہی ہے، تو کہ بھائی نماز استسقاء پڑھی جائے، نماز استسقاء پڑھی جائے گا۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، سب لوگ تیار ہوئے، کا ننگے پیر جانا ہے، اور بھی اس کے شرائط ہیں، اور بھی چیزیں ہیں اس کی، تو ٹھیک ہے، لوگ جا رہے ہیں۔ کہاں کے لیے؟ میدان کی طرف جا رہے ہیں، بیابہ میں جا رہے ہیں کہ نماز استسقاء پڑھیں گے۔ مگر ان میں سے ایک بچہ بھی تھا جس کے ہاتھ میں چھتری بھی تھی۔ لوگ نے بھائی تم کہاں لے کے جا رہے چھتری کے لیے؟ چھتری نہ بادل ہے، نہ بارش ہونا ہے، کہیں کوئی امکان نہیں ہے۔ کہا دعا کرنے کے لیے جا رہے ہو نا، دعا کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ جب نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جا رہے ہو تو اتنا یقین ہونا چاہیے، اتنا اعتماد ہونا چاہیے، اتنا بھروسہ ہونا چاہیے، جو اللہ سے مانگ رہے ہو وہی دے گا۔ پورا ہجوم مجمع ہے، معبود پروردگار، موسیٰ دعا کر رہے ہیں، ظاہر سی بات لوگ نبی اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو لوگ دعا کا آمین کہہ رہے ہوں گے۔ وہی ہوئی، موسیٰ اس مجمع میں ایک گنہگار ہے، مسلسل گناہ کر رہا ہے،
توبہ نہیں کر رہا ہے، جب تک وہ نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی، اس کو بھیجو گا۔ توجہ سنیے گا، اس واقعے کو ہم زندگی میں اتار لیں، قسم خدا کی ہم کسی کے عیب کو تلاش نہیں کریں گے، ڈھونڈیں گے نہیں۔ موسیٰ نے اعلان کیا بھیا اس مجمع میں اللہ سے دعا کی ہے، میں نے بات ہوئی ہے بھائی اللہ سے، گفتگو ہوئی اللہ سے، کلیم اللہ ہے، حکم ہوا ہے، وحی آئی ہے اللہ کی جانب سے، پیغام آیا، میسج آیا ہے، کیا آیا ہے کہ اس مجمع میں کوئی گنہگار ہے، جب تک وہ یہاں سے نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ کیا ہو، کون اٹھے؟ اٹھتا ہے تو ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی موسیٰ نے یہ کہا کہ اس مجمع میں ایک ایسا گنہگار ہے جو گناہ کر رہا ہے، مسلسل گناہ کر، توبہ نہیں کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک وہ نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کی، معبود میں توبہ کرتا ہوں، یہ صدق دل سے توبہ ہے، یہ صدق دل سے توبہ، معبود میں صدق دل سے توبہ کر رہا ہوں، استغفار کروں، میری عزت کو رکھ لے، مجھے رسوا نہ کر، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اب اس نے دعا کی، ادھر سے بادل آئے، بارش ہونے لگی۔ ابھی موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ جب تک وہ نہیں جائے گا بارش نہیں ہوگی۔ سارا مجمع موسیٰ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیا ہوا؟ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے، اب اللہ کے نبی، آپ یہ کہہ رہے یہاں سے کوئی گیا بھی نہیں، بارش بھی ہونے لگی۔ معبود ماجرا کیا ہے؟ وہ تو کوئی گیا بھی نہیں یہاں سے، بارش کیسے ہونے لگی؟ کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہے، توبہ کر لی ہے۔ اب کیا ہوا؟ موسیٰ کلیم اللہ نے کہتے معبود اس کا نام بتا دیں، آخر وہ کون ہے؟ اس لیے نہیں بھائی اس کی توبہ قبول ہو گئی، مقام حاصل ہو گیا نا اس کو۔ اللہ معبود نام بتا دے۔ کہا موسیٰ نہیں۔ معبود کیوں؟ کہا جب وہ گنہگار تھا تب تو میں نے نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، ہم اس کا نام کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ اسلام دے محمد آل محمد کو صدق دل سے توبہ کی جائے، یقیناً ہماری توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ احساس نہیں ہوتا ہم کو، کتنے ہمارے گناہ ہوتے ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، کتنی ہماری جسارتیں ہیں جو ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہتے، گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، توبہ قبول ہوتا ہے، قبول ہوتی ہے، اللہ قبول کرتا توبہ۔ جب اس نے کہا ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کس کو دوست رکھتا ہے؟ توبہ کرنے والوں کو، جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہر عمل میں، کوئی بھی عمل آپ کریں گے استغفار کیجئے، توبہ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب ذرا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو توبہ کر رہا ہے اللہ اس کو دوست رکھ رہا ہے، تو جن کے وسیلوں سے توبہ قبول ہو رہی ہے کیا اللہ ان کو نہیں دوست رکھے گا؟ اسلام محمد آل محمد پر انبیاء کرام نے ہم کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ دیکھو توبہ کر لو، مرنے سے پہلے توبہ کر لو، اس لیے کہ پھر اس کے بعد کی منزلیں بہت سخت ہیں۔ ہمارے کیا ہے، ہم دنیا کی اس چکا چوند میں کھوئے ہوئے ہیں، ہم متوجہ نہیں ہیں۔ انبیاء نے سب کچھ بتا دیا ہم کو۔ ایک چھوٹے سا حکایت کے عنوان سے یہ سمجھ لیے، ایک قصے کے عنوان سے ایک چھوٹی سی باتیں سن لیجیے۔ بہت سے لوگ شکار کا بھی شوق ہوگا، مچھلی کا، بہت سے لوگوں کو۔ ہم نے چھوٹے تھے، ہمیں بھی شکار بہت شوق تھا، عجیب شوق ہے یہ بھی۔ دن بھر انسان بیٹھا رہتا ہے، شام کو خالی ہاتھ بھی آ جاتا ہے، ہوتا نا۔ اب وہ اتنا نہیں تھا اندازہ بھائی۔ ایک شکاری نے گوشت کا ٹکڑا کانٹے میں لگا کے دریا میں ڈال دیا۔ بہت توجہ سنیے گا، میں بہت آسان کرنا چاہتا ہوں۔ ڈال دیا، ابھی اس نے ڈال دیا تو مچھلی نے، جو بڑی مچھلی تھی اس نے دیکھا، اور چھوٹی مچھلی نے بھی دیکھا۔ چھوٹی مچھلی لپکی اس شکار کی طرف، اس
گوشت کی طرف, اس غذا کی طرف. بڑی مچھلی نے اس کو روکا, نہیں بچ جاؤ. کیوں؟ کہا یہ جو ہے ابھی تم اس کو منہ میں لو گی, تمہارے منہ میں کانٹا چبھے گا. شکاری انتظار کر رہا ہو, اس کو جب ڈور ہلے گی پتہ چل جائے گا, اس میں باریک دھاگا بندھا ہوا, ڈور بندھی ہوئی ہے, اس کو پتہ چل جائے گا, تم کو باہر کھینچے گا, ذبح کرے گا, تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گا, اور پھر یہ کرے گا وہ کرے گا, اس طریقے سے تم کو کھا جائے گا, ختم کر دے گا. پتہ نہیں کہاں دقیان اسی باتیں کر رہی ہے. اس نے جائزہ لینا شروع کیا کہ یہاں آپ دیکھیں کوئی شکاری ہے. بھائی وہ تو باہر ہے نا, اندر تھوڑی ہے شکاری, پانی کے اندر تھوڑی ہے, تو باہر ہے. انہیں کوئی شکاری نہیں ملا اس کو. کہا ایسی باتیں کر رہی ہوں, نہ یہاں شکاری ہے, نہ یہاں کوئی 32 دانت والا انسان دکھائی دے رہا ہے, نہ کچھ, ہمیں کچھ بھی تو نہیں دکھائی دے رہا. یہ جھوٹ بول رہی ہے, یہ تو پرانی باتیں کر رہی, دقیان اسی باتیں کر رہی ہے. وہ بیچاری چلی گئی, بڑی بات. اب یہ چھوٹی تھی, اس نے فوراً اس کو اپنے منہ میں لیا. کیا ہوا, نتیجہ کیا ہوا؟ کانٹا چبھا, شکاری نے اس کو باہر کھینچ لیا. اب جیسے ہی اس کو باہر کھینچا, یہ باہر جب پہنچی ہے, تڑپنے لگی ہے, تو اس کو یاد آ گیا سب کچھ. وہ جو بڑی والی کہہ رہی تھی, وہ سارے مناظر, اب ہمارے ساتھ یہ ہوگا, ہمارے ساتھ یہ ہوگا, ہمارے ساتھ یہ ہوگا, ہمارے ساتھ یہ ہوگا. لیکن جب تک وہ اندر تھی, جب تک اس کی نصیحت پر, جب تک وہ اندر تھی, جہاں اس نے وہ جو کانٹے میں جو غذا تھی, جو اس کو نہیں منہ میں لیا تھا, وہ ٹھیک تھی. لیکن جیسے ہی اس نے اس کو غذا کو اس میں لیا, اب وہ باہر آئی, اس کو سارے مناظر سامنے, جو کہ اس کو بتایا گیا تھا نا, تمہارے ساتھ یہ ہوگا اگر تم یہ کھاؤ گی, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ. اب اس کے ساری نگاہوں میں سارے مناظر گھومنے لگے. موت کے لیے انبیاء کرام نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. ہم اس دنیا کی غفلتوں میں, دنیا کی رعنائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں, اور جیسے ہی انسان مرتا ہے اور موت کے قریب ہوتا, سارے مناظر اس کے سامنے آنے لگتے ہیں کہ علی نے کیا فرمایا تھا, رسول نے کیا فرمایا تھا, حسن نے کیا فرمایا تھا, حسین نے کیا فرمایا تھا, جعفر نے کیا فرمایا تھا, باقر نے کیا فرمایا تھا, زین العابدین نے کیا فرمایا تھا. قربان جائیے اپنے اماموں پر کہ انہوں نے موت سے پہلے وہاں کی ساری باتوں سے آگاہ کر دیا ہے. اب اگر ہم ہی عمل نہ کریں تو ان کی کوئی خطا نہیں ہے, یہ غلطی ہماری ہے. اسلام بھیج دے محمد را آل محمد پر. اللہ سے تعلق ایوب ہے, ایوب کو چھپانے والا ہے. 2 فقرے اور دعائے کمیل کو سن لیجئے, اور اس کے بعد گفتگو کو ختم اختتام کی منزل کر لیا جاتا ہے. اسلام علیہ محمد را آل محمد پر. امام نے فرمایا واقعا بہت اہم جملے ہیں, میں لکھ کے لایا ہوں, تحریر کر کے لایا ہوں. اللہم مولایا کم من قبیح سترتہ, معبود پروردگار پالنے والے کتنے ایسے گناہ ہیں کہ جن کو تو نے چھپا رکھا ہے, جن کو تو نے, جملے کی اور تشریح کروں گا میں. امام نے فرمایا اسلام علیہ محمد و آل محمد پر. ولا تفزعني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي. امام فرماتے ہیں معبود پروردگار پالنے والے ہمارے ان گناہوں کو کہ جن گناہوں سے تو مطلع ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, ان کو ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کرنا, ان کو ظاہر کر کے تو مجھے, اللہم ولا تحزن بخفی ما اطلعت علی من سری ولا تعاجلنی بالعقوبۃ علی ما عملت فی خلواتی. اللہ اکبر. معبود ان گناہوں جو ہم نے گناہ گوشے تنہائی میں انجام دیے ہیں, ان پر عذاب نازل کرنے میں جلدی نہ کرنا. ولا تعاجلنی بالعقوبۃ علی ما عملت فی خلواتی, اور ان گناہوں پر جو گوشے تنہائی میں انجام دیے, فی خلواتی, خلوت میں ہم نے انجام دیے. تو ہی جانتا, بس تیرا اللہ کوئی نہیں جانتا. یا تو میں جانتا ہوں, ظاہر سی بات انسان جو کر رہا ہے وہ جانتا ہے, یا پھر اللہ جانتا. ولا تعاجلنی بالعقوبۃ علی ما عملت فی خلواتی,
اور ان گناہوں پر جو گوشہ تنہائی ہم نے انجام دیے ہیں عذاب نازل کرنے میں جلدی نہ کرنا، اس لیے کہ اگر وہ گناہ جو ہم نے گوشہ تنہائی انجام دیے ہیں اگر عذاب نازل ہو گیا تو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ گناہوں کی کثرت بڑھتی ہے، جملہ سن لیجیے، گناہوں کی جب کثرت بڑھتی ہے، اللہ کی ناراضگی اگر آپ کو معلوم کرنا ہے کہ واقعی اللہ ہم سے ناراض ہے یا راضی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہم تو معلوم نہیں کر سکتے، لیکن کسی حد تک ہمیں تھوڑا سا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ جو ہے دعاؤں سے، اپنے ذکر سے چاشنی کو اٹھا لیتا ہے، مٹھاس کو اٹھا لیتا ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا اس کو مزہ نہیں آ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا اس کو وہ مزہ نہیں آ رہا ہے نا۔ ایک مرحلہ وہ آتا ہے، ایک منزل وہ آتی ہے، انسان کسی بھی حال میں ہو، مثلا کوئی انسان جو ہے ایک تسبیح پڑھ رہا ہے، صلوات کی تسبیح پڑھ رہا ہے، کسی بھی حال میں اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس کو اس کا ٹیسٹ مل گیا، اس کو مزہ مل گیا، اس کو شیرینی مل گئی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، کتنا بھی مصروف ہو وقت نکال لیتا ہے، ٹائم نکال لیتا ہے، چونکہ ذکر پروردگار کی بات ہے، اللہ کے ذکر کی بات ہے۔ اب آپ سوچئے جب ہماری اور آپ کا، ہمارا اور آپ کا عالم یہ ہے کہ اگر ہمیں ذکر پروردگار کی چاشنی مل جاتی ہے تو ہم ہر حال میں اس کا ذکر کرتے ہیں، چاہے کسی بھی کتنا بھی زیادہ ہی کیوں نہ مصروف ہو۔ تو اب ذرا سوچیں یہ ہمارا اور آپ کا عالم ہے، تو اگر حسین کو اللہ کے ذکر کی چاشنی مل رہی ہے اور زیر خنجر حسین اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تو تعجب کی کیا بات ہے، کیونکہ چاشنی تھی، شیرینی تھی، مٹھاس تھی ذکر پروردگار میں، وہ ذائقہ تھا کہ زندگی میں وہ ذائقہ نہیں ہے جو ذکر پروردگار میں ذائقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور خیام حسین ابن علی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کیوں آوازیں آ رہی ہیں؟ لوگوں کو معلوم ہے کل قتل ہونا ہے، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، خنجر بھی لگنا ہے، تلواریں بھی چلنا ہے، ذبح ہونا، سب کو معلوم ہے، مگر پھر بھی آپ نے کہیں یہ تاریخ میں پڑھا یا کسی عالم سے، کسی ذاکر سے، کسی سے بھی سنا کہ اہل بیت جو حسین کے اصحاب تھے، حسین کے چاہنے والے تھے، وہ رات بھر اس پشو پیش میں مبتلا رہے، کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا۔ کسی تاریخ میں نہیں لکھا، جھوٹی سی جھوٹی تاریخ میں یہ نہیں لکھا کہ وہ اس پشو پیش میں مبتلا ہو کہ کل کیا ہوگا، کیسے قتل کر دیے جائیں گے، ہم راہ فرار اختیار کریں۔ کہا نہیں۔ اب ایک جملہ اور کہوں گا، حسین نے تو چراغ کو گل کر دیا تھا، بجھا دیا تھا، چلے جاؤ، ابھی بھی نہیں جاتے؟ ہمارے خاندان کے لوگوں کا ہاتھ پکڑو، تمہیں بہانہ بھی مل جائے گا کہ ہم ان کو مدینے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مدینے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس طریقے سے میں جانی بھائی، اور جنت کی ضمانت بھی میں دے رہا ہوں۔ ایسے بات نہیں تھی۔ دیکھیے جب انسان کو ذکر پروردگار کی چاشنی ملتی ہے، ذائقہ ملتا ہے، تو پھر عالم اور انسان اس معراج پر پہنچ جاتا ہے، اس بلندی پر پہنچ جاتا ہے کہ حسین جنت میں بعد میں جائیں گے، اصحاب حسین جنت میں پہلے جائیں گے۔ اسرا بھیجے محمد را آل محمد پر۔ تو ذکر کی چاشنی جو ہے، وہ مٹھاس جو ہے، اس انداز سے بس یہیں سے مسائل کو سنیں، میں نے اس ختم کر رہا ہوں، 30 منٹ ہو گئے مجھے۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، عجیب و غریب۔ کربلا، میں نے بارہا کہا کرتا ہوں، کربلا صرف رو لینے کا نام نہیں ہے۔ اگر حقیقت حال دیکھو گے، کربلا کی گہرائی تک جاؤ گے تو پھر چاہے 2 جملے مصاحب کے پڑھے جائیں تب بھی آنسو ہو جائیں گے، نکل جائیں گے، چاہے آدھا گھنٹہ مصاحب پڑھے جائیں تب بھی آنسو نکل آئیں گے۔ کربلا کی اگر حقیقت کو سمجھنے آؤ، کربلا صرف رلانے کے لیے حسین نے تھوڑی منعقد کی ہے، بتایا کہ اللہ سے راز و نیاز کیسے کیا جاتا ہے، اللہ کی بندگی کیسے کی جاتی ہے۔ اور جب یہ جملے میں پڑھتا ہوں، یقین جانیے محسوس یہ ہوتا ہے کہ واقعاً حسین نے ایسے ہی نہیں کہا ہے
جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. اس منزل امتحان سے صحابہ گزرے ہیں، اور اس معیار پر اپنے آپ کو، اس بلندی پر اپنے آپ کو پہنچا دیا ہے کہ حسین فرماتے ہیں کہ جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. شب عاشور بس یہیں سے 2 جملے مصائب کو سن لیجئے مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس سے. اصحاب کا امتحان، یہ ہماری اور آپ کی زبان میں کہیں امتحان لے رہے ہیں حسین. سب اصحاب خیمے میں، پوری مجھے کربلا نہیں پڑھنا ہے، شب عاشور کے مصائب نہیں پڑھنا ہے، 2 جملے سن لیجیے، جمع ہے. پہنچیے امام کہ میں تم سے اپنی بیعت اٹھا رہا ہوں، تم لوگ چلے جاؤ. یہ ہماری جان کے پیاسے ہیں، ہماری جان کے دشمن ہیں، تم لوگ چلے جاؤ. چراغ کو گول کر دیا کہ شرم لگتی ہے بھائی ایک دوسرے کو دیکھ لے گا، چلے جاؤ، میں چراغ کو بجھا دیتا ہوں. اگر ابھی بھی نہیں جانا چاہتے، میں جنت کی ضمانت بھی لے رہا ہوں، چلے جاؤ. شرم محسوس ہو رہی ہے میرے اقربا کا، ایک اقربا کو لو، چلے جاؤ، تمہارے پاس بہانہ بھی ہوگا کہ ان کو مدینے چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. مگر اب جب چراغ دوبارہ جلایا گیا، تاریخ کیا کہتی ہے؟ اصحاب کی ننگی تلواریں تھیں، نیاموں سے نکلی، گردنوں پہ رکھے ہوئے تھے. مولا اگر آپ کہیں تو ابھی ہم اپنے سر کو تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. اب ذرا سوچئے حسین نے کس انداز سے، حسین کو کس انداز سے انہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا. حسین وہاں سے نکلے، کہاں پہنچے؟ جناب زینب کے خیمے میں پہنچے. جناب زینب نے ایک سوال کر لیا، بھیا کیا آپ اپنے اصحاب کو امتحان لے چکے، آزما چکے، سب وفادار تو نہیں؟ یہ کسی صحابی نے سن لیا، فوراً دوڑ کے گیا، کہا علی کی بیٹی کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے، شاید چلو ہم اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں. ارے اصحاب آئے تلواروں کو نیام سے نکالے ہوئے تھے. اے علی کی بیٹی، اگر ہماری وفا پر یقین نہیں ہے، ہم ابھی اپنی گردنیں کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں. ارے ایسے صحابی حسین کو ملے تھے عزیزوں کہ اپنی گردنیں اپنے ہاتھ سے کاٹنے کے لیے تیار تھے، مگر حسین کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے. ہاں عزیزوں، بس 2 جملے مجلس ختم کر رہا ہوں. کیسے کیسے باوفا صحابی تھے، کیسے کیسے باوفا انصار تھے حسین کے. عزیزوں، کس انداز کے حسین کے اصحاب تھے. ان میں سے ایک صحابی حسین کا چاہنے والا، حسین کا فدائی بریر حمدانی تھا. حمدان کے رہنے والے تھے آپ. کوفے میں آپ بچوں کو درس دیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے. ایک روز بچے آئے اور آنے کے بعد کہتے استاد آپ کو معلوم ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا استاد کوفے میں یہ خبر پھیلی ہے کہ یزید حاکم وقت کے خلاف کسی نے بغاوت کی ہے اور یہ لشکر جمع ہو رہا ہے، اس کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہے. تو بریر حمدانی نے پوچھا وہ کون ہے؟ کہا گھر والوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کا نام حسین ابن علی ہے. اسی بریر حمدانی نے یہ سنا کہ بچوں کل سے مدرسے میں تعطیل ہے، کوئی مدرسہ پڑھنے نہیں آنا. یہ کہہ کے بریر حمدانی نے مدرسے کی تعطیل کی اور اس کے بعد کربلا پہنچ گئے. کربلا پہنچ گئے، حسین پر جان کو قربان کر دیا. آخری جملہ ہے، حسین پر جان کو قربان کر دیا عزیزوں. اور اس کے بعد جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے نا، تو آپ کو معلوم ہے کیا ہو رہا تھا کوفے میں؟ حاکم کوفہ نے کیا اعلان کیا تھا؟ بچے پتھر اٹھا کے بچوں پر ماریں گے، اور جوان مرد جو ہے مردوں پر ماریں گے، مردوں یعنی کٹے ہوئے سروں پر ماریں گے، اور جو قیدی جوان ہے، جو قیدی مرد ہیں ان پر ماریں گے عزیزوں. اور اس کے بعد یہ حکم تھا کہ عورتیں
قیدی عورتوں پر پتھر مارے گی، یہ اعلان تھا عزیزو۔ اب یہ قافلہ جب کوفے میں پہنچا ہے تو ہوتا یہی ہے کہ سب سے آگے آگے بچے ہوتے ہیں نا، سب سے آگے آگے جب کوئی آتا ہے تماشا دیکھنے کے لیے تو سب سے آگے آگے بچے ہوتے ہیں۔ بچوں کی طرف یہ حکم یہ تھا بچوں کو کہ پتھر اٹھا کے اس قافلے کو مارا جائے۔ بچوں نے ننھے ننھے پتھر اٹھائے، ان بچوں میں ایک بچہ بریر حمدانی کا بھی تھا۔ اس نے جیسے ہی پتھر اٹھایا اور چاہا کہ اس قافلے پر مارے، ایک مرتبہ بریر حمدانی کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، اے بیٹا یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ یہ رسول کی نوازیاں ہے، یہ علی کی بیٹیاں ہے، سربراہنا ہے۔ ارے گھر جا اپنی ماں سے کہہ دے علی کی بیٹی بے بکرا چادر آئی ہے، رسول کی نوازی بے بکرا چادر ہے۔ ارے بچہ دوڑا، چونکہ بچے نے باپ کے سر کو پہچان لیا، دوڑ کے ماں کے پاس گیا۔ اماں غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا اماں قافلہ آیا ہے، اسیروں کا قافلہ ہے، اس میں کچھ کٹے ہوئے سر ہے اماں، ان سروں میں میں نے اپنے بابا کے سر کو بھی دیکھا ہے۔ کہا یہ کیا بک رہا ہے؟ کہا اماں چلو تو صحیح مگر بابا نے ایک پیغام کہا ہے۔ کہا کیا پیغام ہے؟ کہا اماں سے کہہ دینا کچھ چادریں لے کے آئے، علی کی بیٹی سربراہنا ہے، رسول کی نوازی سربراہنا ہے۔ ارے ماں نے کچھ چادریں لی، لے کے قافلے کی طرف بڑھی۔ بڑھنے کے بعد جب بریر حمدانی کو سر کو دیکھا، اب مجھے پورے مصائب نہیں پڑھنا ہے، ایک مرتبہ چادریں لے کے آگے بڑھی۔ کہ یہ بتاؤ تم میں زینب کون ہے؟ زینب کون ہے؟ یہ معلوم ہوا زینب یہ ہے۔ ارے چادروں کو زینب کے حوالے کیا۔ ارے زینب نے چادریں لی، بیویوں میں تقسیم کرنا شروع کی۔ ارے شبر کی نگاہ پڑی، تازیانہ لے کے آگے بڑھا۔ ارے تازیانہ مارتا تھا اور چادر کو چھینتا تھا۔ عجب نہیں زینب نے مراد کا رخ کیا ہو۔ اے بھائی عباس، ارے تمہارے بعد زینب بغلو چادر لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ہمارے اللہ معبود ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، معبود ہمارے صغیروں کو معاف فرما، ہماری خطا و لغزشوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری اسارتوں کو معاف فرما۔ حاضرین کی نیک خواہشات، نیک تمناؤں، دلی مرادوں کو برلا، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو مریض ہیں خصوصاً اس مجمع میں جن لوگوں کے عزیز و اقارب یا خود بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، خصوصاً وسیع صاحب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوش فرما، نصر ظلمت عاجل عطا فرما، ہمیں ان کے آوانوں سے ایسا بننے کی توفیق و مرحمت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم سید رفیق رضوی ابن سید اخلاق حسین کی روح کو ایصال کر دیں۔